السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ورکشاپ سیرت صحابیات ڈے 4 میں آپ تمام کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو آپ تمام اس نیکی کے کام میں ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں اپنے فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ اور اسٹیٹس پر اور گروپ پر۔ درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دیتی ہوں سسٹر ثنا کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر ختیجہ فاطمہ جو کہ ماشاء اللہ عالمہ فاضلہ حافظہ ہے، وہ آئے اور اپنے عنوان پر خطاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میری دین اسلامی بہنوں، آج میرے درس کے ٹاپکس ہے سلیم بنت ملحان اور ایمن رضی اللہ عنہا۔ میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے بعد درود پاک اس ذات اقدس پر جو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہم کو بنا کر، اس کائنات کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی تکمیل کو پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، کائنات کی عظیم ترین ہستی اور سیرت و کردار کا کامل و اکمل نمونہ ہے۔ آپ نے راہ گم کردہ انسانیت کو نور ہدایت سے نوازا اور اللہ کے پیغام کو ہر خاص و عام کے سامنے پیش کر دیا اور دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس تبلیغی مشن کو جاری رکھا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کی۔ اس میں ان کا پورا گھرانہ شامل رہا۔ میری دینی بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہی صحابیات رضی اللہ عنہما اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ نظر آتی ہے۔ غرض مذہبی، سیاسی، جنگی اور معاشرتی خدمات کے حوالے سے صحابیات رضی اللہ عنہما کے نمایاں اور احسن کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا یہ کردار تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ یہ ایسے پاک باز اور بلند پایہ خواتین ہیں جن کی بنا پر اور جن کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان مجید کی کئی آیتیں نازل کی۔ سبحان اللہ۔ میری دینی بہنوں، ایک بہترین صفات والی آیت میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گی جس کو اللہ رب العالمین نے عمارہ کے کہنے پہ نازل کی، جس پر عمل کرنا آج کے دور میں ہر خواتین کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دیں گے اور جنت ان کے لیے مستحق ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے،
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور اختیار کرنے والی عورتیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کا ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ میری دینی بہنوں، یہ اتنی بہترین آیت ایک صحابیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں گے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام میں، جب ہم اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ہم آدھے مسلمان ہیں اور آدھا ہندوانہ رسم و رواج فالو کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کرسچنس وغیرہ کے رسم و رواج کے بنا پر برتھ ڈے کر رہے ہیں، ان کے مسلمان جیسا کہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہلدی کی رسم کرتے ہیں شادیوں میں، اسی طریقے سے جہیز کی رسم کرتے ہیں، یہ سب ہندوانہ طریقے سے آئے ہیں طور طریقے۔ مسلمانوں میں کئی طور طریقے مل گئے ہیں، اگر آج ہمارے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہوگا تو ہم سچے اور پکے مسلمان اور مومنین بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے آگے فرمایا کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو بس سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس میں حجتیں پیش کریں گے، نہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ رکھی ہے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے۔ بالکل، اگر آپ مجبور ہیں تو اللہ رب العالمین کی چھوٹ کا فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سچائی اپنانا چاہیے، صبر اپنانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، شرم و حیا کا ہمارے یہاں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خالی اوقات میں ذکر کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے۔ میری دینی بہنوں، قیامت کے دن اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے اجر عظیم کو مستحق کر دے۔ اسی طریقے سے ایسی کئی ساری آیتیں ہیں جیسے کہ حجاب، تیمم کے احکامات، پردے کے احکامات، طلاق کے احکامات، غرض ایسی کئی آیات جو آج ہمارے لیے فائدہ مند احکامات کی صورت میں ہیں، اللہ رب العالمین نے صحابیات کے کہنے پر نازل کی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے الحمدللہ 3 دن سے پیارے پیارے عظیم المرتبت صحابیات کے واقعات سنے، سیرت صحابیات کو جانا، تاکہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آج ہماری ضرورت ہے کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اسے کرنا کیسے ہے۔ کسی سے ہم پوچھتے ہیں جو جانتا ہو، یا پھر یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، یا پھر کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج ہر کسی کے یہاں کوئی نہ کوئی تو آئیڈیل ضرور بنا ہوا ہے، تو آج ہم دیکھیے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے۔ جان لیجیے، اگر ہمارا آئیڈیل غیر مسلم لوگ ہیں، مغربی لوگ ہیں، یا پھر آج جنہیں سیلیبریٹیز کے نام سے جانا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں، تب ہم دنیا تو برباد کر ہی رہے ہیں ہماری، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہم حفظنا من۔ اس ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنائیں، صحابیات رضی اللہ عنہما کی زندگیوں سے سبق لیں۔ آج ہم جن صحابیات کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک ہے ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا، جو جنتی خواتین میں سے ہے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ علامہ ابو نعیم ام سلیم رضی اللہ عنہا کی اس طرح تعریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی اور وقعات جنگ میں خنجروں سے مقابلہ کرنے والی۔
علامہ ابن عبد البر نے سلیم کے بارے میں کہا وہ بڑی عقل مند اور سمجھدار خواتین میں سے تھی اور سابقون الاولون انصاریہ تھی، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی، مجاہدہ تھی اور علم میں بھی بڑی مہارت رکھتی تھی۔ آپ کو محدثہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو محدثہ کے لقب سے نوازا جا رہا ہے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر روایت کرنے والی تھی۔ سبحان اللہ، اور طب و جراحی میں بھی مہارت رکھتی تھی، یعنی سرجن تھی۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو زخمی صحابہ کرام کی پٹی کیا کرتی تھی۔ اتنی ساری خوبیاں سننے کے بعد دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے ان کی سیرت پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے اور عمل کی توفیق دے۔ میری دینی بہنوں، عرب عورتیں ان تمام اوصاف پسندیدہ کی حامل تھیں جو ان کے مردوں میں پائی جاتی تھی۔ حرب و قتال، دلیری و بہادری، صبر و شکر اور جفاکشی و قوت ان کی وہ خصوصیات ہیں جو ان کی طبیعت کا لازمی حصہ تھی اور زندگی کے معاملات میں داخل تھیں۔ مشکلات کا مقابلہ اور مصائب سے پنجہ آزمائی کرنے سے یوں سمجھ لے کہ جیسے ان خواتین کو راحت محسوس ہوتی تھی۔ اس ضمن میں ہر عورت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتی تھی، اور حضرت سلیم رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی بھی اس میں شامل ہے۔ آج ہم خواتین اسلام، بنات اسلام کس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی کئی سارے جوابات ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ کپڑوں میں، سونے میں، زیورات میں، مال میں 100% ایک دوسرے سے کمپٹیشن رہتا ہے، لیکن کیا کسی کو ایک دوسرے کی نمازوں کی فکر ہوتی ہے؟ کیا کسی کو ایک دوسرے کے دین کی فکر ہوتی ہے؟ عزیزو، دوست بنے تو حقیقی دوست بنے۔ بہن، بیٹی، بیوی، ماں، عورت کو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رشتے دیے ہیں سب کو ذمہ داری سے ادا کریں۔ ذمہ داری کب حقیقی اور صحیح طور پر ادا ہوگی؟ جب ہمیں ایک دوسرے کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر ہوگی۔ میری دینی بہنوں، اس قابل احترام خاتون کا نام رمیلہ اور ایک روایت کے مطابق سہلہ تھا۔ عربوں کے رواج کے مطابق ان کی کنیت سلیم تھی۔ ان کے والد مکرم کا نام ملحان بن خالد بن زید بن حرام تھا۔ وہ مدینے کے باشندے اور انصار کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ محترمہ کا نام ملیکہ تھا۔ والد کے سلسلہ نسب کی رو سے سلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی والدہ محترمہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھی، اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ بھی کہلاتی تھی۔ انہیں اسلام سے بڑی گہری محبت تھی۔ قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ان کا خاوند تجارت کے غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ واپس سفر سے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کے آتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھار کر دی اور کہا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو ایمان لے آئی ہوں اور میں نے حق کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ جواب سننا تھا کہ ان کے شوہر انہیں دھمکیاں دیتے ہوئے اور اس کے رسول کی رضا مقدم ہے ہمارے لیے، نہیں دنیا پرست بن کر رہ گئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر نہ جانے اللہ کی ناراضی کے کیا کیا کام ہم کر گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان بھی سلیم کے ایمان جیسا بنائے۔ سیدہ سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کی تربیت پر متوجہ ہوئی اور اسے اسلام کے بنیادی تعلیمات سکھلانے لگی۔ وہ ایک دن اپنے بیٹے کو اذان کی کلمات سکھلا رہی تھی کہ اس نے بیٹے سے کہا، اے انس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔
وہ ننھا بچہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگا تو ان کے شوہر مالک بن نضر جو حلقہ اسلام سے باہر اور دائرہ شرک میں داخل تھے سخت خفگی کا اظہار کرتے تھے کہ تم میرے بچے کو بے دین کر رہی ہو اور بے دین کر ہی رہو گی۔ مالک بن نضر کسی بھی حال میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسی حالت میں بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور شام کی جانب روانہ ہو کر چلے گئے۔ وہاں ان کا کوئی دشمن پہلے ہی سے انتظار میں بیٹھا تھا اور موقع کی طاق میں تھا اور مالک کو قتل کر ڈالا۔ میرے دینی بہنوں، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو جب اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو انہیں بڑا صدمہ پہنچا۔ باوجود اس کے کہ وہ انہیں اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے کئی سارے تکلیفیں دیتے تھے، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس کا صدمہ اور غم اس بنا پر تھا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھت تلے بہت سے سال گزارے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ام سلیم کتنی صاف دل خاتون تھی اور کتنی ذہین خاتون تھی۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے شفقت بھرے انداز میں اپنے یتیم بیٹے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم میرا دودھ پینا چاہو گے میں تمہیں دودھ پلاؤں گی، جب میرا بیٹا انس مجھے اجازت دے گا تو تب ہی میں شادی کروں گی۔ پھر اس عظیم ماں نے اپنے بیٹے انس کی بہت عمدہ تربیت کی، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں دین سکھانے لگی۔ وہ ایک قابل اعتماد نوجوان کے روپ میں پروان چڑھے۔ ام سلیم کی عقل و دانائی نے اس بات کی طرف رہنمائی دلائی کہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے اور آپ سے یہ التجا کرے کہ آپ اسے اپنا خادم بنا لیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرے اور ہر کسی سے بے نیاز ہو جائیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خدمت کے لیے پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا۔ میری دینی بہنوں، سوچئے اس کامیابی پر ام سلیم کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے بچے، بچیاں، بیٹیاں، بہنیں دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے دیکھو بڑے اللہ والے بن رہے ہیں، انہوں نے ان سے بات ہی نہیں کرنا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، بڑے پرانے خیالات کہہ رہے ہیں، بڑے پرانے خیالات والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے کتنی غلط باتیں ہیں۔ اگر کوئی کسی عالم کی، کسی عابد کی صحبت اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ اتنا عمل نہ کرے، اتنا علم حاصل نہ کرے، لیکن اللہ قیامت کے دن اس کا درجہ عالم اور عابدوں کی طرح دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول اور ضرورت ہے کہ ہم مائیں اور اپنی اولادوں کو سدھارنے کے لیے دنیاوی قربانیاں دیں، تاکہ جس طرح انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہر مدرسہ و مسجد میں دہرائی جاتی ہے، اسی طرح کم از کم ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچوں کی مثالیں دی جانے لگے۔ میرے عزیز بہنوں، لوگوں میں سب سے اچھا اور عمدہ مہر میری دینی بہنوں، ام سلیم رضی اللہ عنہا کو کئی طریقے سے ہر جگہ سے انہیں رشتے آ رہے تھے اور ہر کوئی ان سے نکاح کے پیغام ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا تھا۔ انہی میں سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور ان سے شادی کے لیے راغب تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے ام سلیم کے فضائل سن رکھا تھا اور ام سلیم کی فضیلتیں سن کر انہوں نے ان کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا اور دوسری خواتین سے بالکل مختلف تھی۔ انہیں سونے، چاندی اور دنیاوی مال و دولت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابو طلحہ کا خیال یہ تھا کہ وہ مال و دولت لے کر ان سے شادی کے لیے آمادہ ہو جائے گی، لیکن ان کا ایمان تو اس طریقے کا نہیں تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ میں تمہیں جتنا مرضی چاہوں اتنا مہر دوں گا، تو
آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اے ابو طلحہ، میں تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، صرف اسلام کا مطالبہ کروں گی۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہمارا مہر اسلام طے پائے گا۔ پھر سیدہ ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو فلاں خاندان کا غلام اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے؟ جب تمہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم لکڑی سے بنائے گئے اپنے ان بتوں کو چولہے میں آنکھ ہی نظر کر دیتے ہو اور وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ اے ابو طلحہ، کبھی تم نے سوچا کہ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو زمین میں اتر گئی ہے، جو زمین سے اگتی ہے، پھر اس لکڑی کو فلاں خاندان کے حبشی غلام نے چیر پھاڑ کر بت کی شکل دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری بات تو سچ ہے، ایسا ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ سیدہ ام سلیم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک لکڑی کو سجدہ کرتے ہو جو زمین سے اگتی ہے، پھر اسے ایک حبشی غلام چیر پھاڑ کر بت کی شکل دیتا ہے؟ ابو طلحہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اس نے گردن جھکا لی۔ ام سلیم نے کہا کہ اگر تم کلمہ شہادت پڑھتے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو جاؤں گی۔ ابو طلحہ نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر وہ اس بات پر غور و فکر کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ام سلیم کے پاس آئے اور بآواز بلند پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اے ام سلیم، میں نے تیرے مطالبے کو مان لیا۔ کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ میری شادی کا اہتمام کر دو، اور اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شعور کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی، اور آپ اپنے صحابیوں سے یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو، ابو طلحہ آ رہا ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اسلام کی چمک اور روشنی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! میری دینی بہنوں، کتنا ہی بہترین مہر ہوگا جو اسلام کا سب سے بہترین مہر قرار دیا گیا، وہ ہے ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا مہر۔ پھر اس نے ساری محفل کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی سیدہ ام سلیم کے ساتھ اسلام کو مہر کے قائم مقام ٹھہراتے ہوئے کر دی۔ انصاری کہنے لگے، سیدہ ام سلیم کا مہر سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب شادی کی تو ان دونوں کے درمیان اسلام بطور مہر قرار پایا۔ ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو اسلام دونوں کے درمیان مہر قرار پایا۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ام سلیم رضی اللہ عنہا مضبوط عزائم و ارادے کی عورت تھی۔ انہوں نے بہت سی صحابیات کی طرح متعدد لڑائیوں میں داد شجاعت دی اور مردوں کے دوش بدوش شریک رہی۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ام سلیم اور انصار کی چند عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ جب مسلمان مصروف جہاد ہوتے تو یہ عورتیں مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ میری دینی بہنوں، ام سلیم نے جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا۔ وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھی، اور جنگ احد میں سیدہ ام سلیم نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی خدمات سر انجام دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی اونٹ میں لے لیا۔ ابو طلحہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں 2 یا 3 کمانیں تیر اندازی کرتے ہوئے توڑی۔ ایک شخص تیروں سے بھری ترکش لے کر گزر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو طلحہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لوگوں کی طرف نہ جھانکے، کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے۔ میری عزیز بہنوں،
ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کئی تیر اپنے سینے پر لے لی تھی، اور اسی طریقے سے ام سلیم بھی اسی جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں اور متعدد زخمیوں کو پانی پلانے میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، کیسے ہی مبارک شوہر اور بیوی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں، آج شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کا معیار ہی بدل گیا ہے۔ صرف ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنا یہ فرض سمجھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمیں دین کے لیے بھی باہم ایک ہونا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ واقعے سے اس بات کو لیا جائے گا کہ اور جو چاہے ہو جائے، دین کے احکامات پر ہمیں مضبوطی سے عمل کرنا ہے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ اللہ رب العالمین کے آگے شہید ہو جائے۔ میری عزیز بہنوں، ام سلیم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی۔ ان کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو احادیث رسول روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 114 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے بعض احادیث کو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جنگ حنین کا میں واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ جنگ حنین میں ام سلیم رضی اللہ عنہا حمل سے تھی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پاس ایک چھوٹا خنجر رکھ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن ابو طلحہ تھے، جو کہ آگے جا کر بڑے صحابی بنے، مگر اس کے باوجود ہاتھ میں خنجر اٹھا رکھا تھا۔ ان کے شوہر گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم خنجر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم سے آ کر کہ تم اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی کہ کوئی مشرک اور مخالف اسلام قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور ام سلیم کی بہادری پر خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بدرجہ غایت الفت تھی، اور اسی بنا پر اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خادم خلق انس رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصی دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا کی، اللہم ارزق مالا وولدا وبارک لہ، یعنی اے اللہ اس کے مال اور اولاد عطا فرما اسے، اور اس میں برکت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ تمام انصار میں سے بڑھ کر مالدار تھے، اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی تھی، اولاد بھی بہت تھی۔ خود انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کی اکثر آبادی سے زیادہ مالدار ہوں، اور حجاج بن یوسف کے دور آنے تک کہا جاتا ہے کہ 129 بیٹے ان کے مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت کا اثر تھا۔ اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹنے کی کوشش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ برا بن زید بن انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ اپنی والدہ ام انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا جس میں پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے پانی پیا تو میں نے مشکیزے کی اس جگہ کو کاٹ کر برکت کے لیے رکھ لیا۔ سیدنا انس بن مالک ام سلیم سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ آپ کی رضائی خالہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ چمڑے کی چادر بچھا دیتی تھی، آپ وہاں قیلولہ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا، سیدہ ام سلیم اسے جما کر کے خشبوں میں ملا لیا کرتی تھی اور پسینے کو شیشی میں محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسی طریقے سے پسینے کو ایک چادر کے ذریعے لیا اور اسے محفوظ کرنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے ام سلیم، تم کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ محفوظ کر رہی ہوں تاکہ میری اولاد اسے استعمال کرے اور اس سے برکت حاصل کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور انہیں کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چیزیں
جیسا کہ آپ کا بال برکت کے لیے کوئی اٹھا کر رکھتا تھا، یا جس طریقے سے انہوں نے مشکیزے کو کاٹ کر اٹھا کر رکھ لیا تھا کچھ حصہ، اور آپ کا پسینہ جو محفوظ کرتی تھی، تو وہ آپ کی زندگی میں ہی اسے برکت اس سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز سے برکت حاصل نہیں کی جائے گی۔ آج جیسا کہ میلاد النبی کے جو چند دن پہلے ہی گزر چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک، موئے مبارک وغیرہ وغیرہ لوگ یہ سب بتاتے ہیں، اور اکثر لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کو بابرکت لیا ہے، لیکن تب تک جب تک کہ وہ اس دنیا میں موجود ہو۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی کوئی بھی چیز برکت کے لیے نہیں رکھی جا سکتی تھی، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین نے برکت کی چیزیں قرار دیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے زیتون کو برکت کا درخت قرار دیا، کھجور کو بابرکت کہا، اسی طریقے سے مہندی کو بابرکت کہا، اسی طریقے سے بکری کو بابرکت کہا۔ تو یہ چیزوں سے برکت لی جا سکتی ہے، برکت لی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو بابرکت سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ام سلیم رضی اللہ عنہ صبر کرنے والی اور ذہین خاتون تھی۔ ابو طلحہ کے ہاں ام سلیم کے بطن سے ایک خوبصورت بیٹا ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے دونوں اپنے اس بیٹے سے انتہائی مانوس تھے، اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ بیٹا دونوں کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا، اور دونوں کے لیے سعادت کا مرکوز و محور تھا۔ وہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ لائے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پرندہ اچانک مر گیا۔ ابو عمیر کو اس پرندے کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مذاق کے لیے، یعنی وہ جو ہنستے نہیں تھے اس کا انتقال ہونے کے بعد، تو انہیں ہنسانے کے لیے یہ کہنے لگے کہ اے ابو عمیر ما فعل النغیر، کیا ہو گیا ہے تمہارے پرندے کو، یعنی انہیں پرندے کا باپ کہنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سیدہ ام سلیم کو ذہانت و فطانت میں امتیاز اور منصوبہ سازی میں کمال حاصل تھا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ثابت رضی اللہ عنہ اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کے بارے میں نہ بتانا، میں خود اسے بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آئے تو ام سلیم نے اس کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانا تناول کیا اور پانی پیا۔ بعد ازاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ ابو طلحہ کھانے پینے اور حاجت براری سے آسودہ حال اور خوش دل ہو چکا ہے، تو فرمایا اے ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو اور پھر وہ اپنی چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کرے تو کیا ہمیں وہ چیز انہیں واپس کر دینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ان کا حق ہے، ان کی وہ چیز انہی کے سپرد کر دینی چاہیے۔ تو سیدہ ام سلیم نے فرمایا دیکھیے ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی اور اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ آپ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت کر لیجئے۔ پھر ابو طلحہ، دیکھیے میری عزیز بہنوں، اس واقعے میں ام سلیم کے صبر کا کتنا بڑا سبق ہے۔ ان کے شوہر جو گئے ہوئے تھے، واپس آنے پر انہوں نے اس بات کو خبر نہ دی انہیں، کیونکہ سفر سے کوئی انسان آتا ہے تو تھک کر آتا ہے۔ آج ہمارا کیا کام ہے، اگر کوئی شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں والد ہو یا پھر ہمارے گھر میں بھائی وغیرہ آ رہے ہوں، تو پھر آتے ہی بیویوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان سے شکوے شکایت شروع کر دیتی ہے، انہیں پریشان کر دیتی ہے، کھانا تک انہیں سکون سے کھانے نہیں دیتی۔ تو اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ شوہروں کا کیا مرتبہ و مقام ہے دین اسلام میں۔ اتنی بڑی بات ہو گئی، حالانکہ دونوں کو اولاد پیاری تھی، وہ چاہتی تو آتے ہی فوراً بتا دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کا پہلے خیال رکھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ فوراً خبر دینے سے شاید ان کا دل اداس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب صبح میں انہوں نے خبر دی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً ان سے کچھ بات کیے بغیر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو رات کے وقت پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے حق میں برکت کی دعا کی۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو رات کے وقت مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ قریب آ کر ٹھہر جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام سلیم کو درد ذرا شروع ہو گئی۔ ابو طلحہ
اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی ابو طلحہ نے دعا کی، الہی تو جانتا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ جب رسول اللہ کسی سفر پر روانہ ہو تو میں بھی ساتھ جاؤں، لیکن میں مجبور ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سلیم گھر واپس آئے اور انہیں درد شروع ہوا تو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سیدہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اے انس، اس نومولود بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی۔ میں صبح ہوتے ہی اس نومولود کو گود میں اٹھا کر یعنی اس چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا، تو آپ نے اسے زمین پر رکھ دیا اور اجوک کھجور منگا کر اپنے منہ میں اسے چابا اور اس کی گٹی بچے کے منہ میں دینے لگے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی تو بچہ اپنا منہ ہلانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا، انظروا الی حب الانصار التمر، انصار کی کھجور میں دلی رغبت کو تو دیکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ جس رات کو ان کا بیٹا فوت ہوا اور جب صبح میں رسول اللہ کو انہوں نے خبر دی تھی تو اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو اس رات میں اللہ رب العالمین نے ان کے ملنے پر اس بیٹے کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نطفہ ان کے رحم میں ٹھہرا دیا تھا، اور پھر جب ان کا بیٹا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی، ان کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے، تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کا لعاب دہن ان بیٹوں کے لعاب دہن سے مل گیا، اور تمام بیٹوں کا حافظ قرآن ہونا اسی لعاب دہن کی برکت کا اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ میری دینی بہنوں، آج اگر ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم عورتیں ہی سب سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دیکھیے، ان کی صبر کی بنا پر اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹا بھی دیا، اور ایسا مبارک بیٹا دیا کہ جن کی نسل سے آنے والے بیٹے تمام بیٹوں کو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن بنایا۔ یقیناً سلیم کی سیرت میں بہت زیادہ اسباق ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دین اسلام پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی تربیت کرنے میں کوئی بھی دنیا میں مفاد نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر میں اس کی تربیت اس طریقے سے کروں گی تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اگر میں یہ ہمارے کیا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، نہیں بنے گا۔ سہارے سے پہلے یہ سوچیے کہ وہ آپ کی آخرت تو بنائے گا نا، کہ وہ آپ کی دنیا یعنی اگر آپ اس کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، دین و سنت کے مطابق کرو گے تو وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اسی طریقے سے سلیم رضی اللہ عنہا کا اپنے شوہر کے لیے صبر اور اپنے شوہر کے لیے رضامندی حاصل کرنا کتنا زیادہ محبوب و مطلوب تھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اتنے بڑے واقعے کو چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کو قبول بھی کیا اور انہیں بہت مبارک بیٹوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ میری دینی بہنوں، سلیم رضی اللہ عنہا یقیناً بابرکت خاتون تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایماندار، دین کی پابند اور اپنے رب کے حق کو پہچاننے والی خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے والی، اپنے بیٹوں کی احسن انداز میں تربیت کرنے والی، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والے اور سخیوں کے لیے ایک بے مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھی۔ یہ سب خوبیاں انہوں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے حاصل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت ہی سے وہ سیراب ہوئی تھی۔ وہ مدرسہ نبوی کی ایک ہونہار شاگردہ تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین دین کا علم، قرآن کا علم اور اللہ اور اس کے رسول کا علم صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس انسٹیٹیوٹ کا ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ایسے مواقع سے نوازا ہے کہ جن میں ہم دینی معلومات کو حاصل کرنے والے بنیں، اور ہم جو بھی واقعات کو سنیں اس لیے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے یہ کتنی زیادہ خصوصیات کی حامل خاتون تھی کہ ان میں سب خوبیاں اللہ رب العالمین نے جمع کر دی تھی۔ کس لیے جمع کر دی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے والی تھی۔ اگر آج ہم اللہ کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہماری قدموں میں ڈال دیں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین جس کے ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا کی کوئی وقعت ہماری نظروں میں باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام آس پاس کے لوگوں کو اس سے محبت کرنے والے بنا دیتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے والی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ میری دینی بہنوں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا ہی چاہیے نا۔ تو ہم جو بھی اس سیرت کے واقعات کو سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے۔ سبحان اللہ میری دینی بہنوں، ان کا نام غمیسہ تھا اور ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی تھی، یعنی ام سلیم۔ اسی طریقے سے اب میں دوسرے رخ پر آتی ہوں، یعنی دوسرا ٹاپک میرا ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، یعنی ان کی پرورش کرنے والی تھی، اور یہ بھی ایماندار خاتون تھی، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، اور ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تھا۔ ان کا نام برکہ تھا اور والد کا نام ثعلبہ بن عمر تھا، اور کنیت ام ایمن حبشہ تھی۔ ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی ان کی 2 مرتبہ شادی ہوئی، ایک مرتبہ عبید بن زید کے ساتھ ہوئی جس سے ایمن نے جنم لیا، یعنی بیٹے کا نام ایمن رکھا گیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اتنے عظیم صحابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنانا چاہا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے منع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد ہو چاہے وہ منہ بولے بیٹے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب ان کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی تو اس سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ہی بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے ورثے میں ایک کنیز کو چھوڑا، یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے والدہ کے بطن میں ہی تھے، اور انہوں نے ورثے میں یعنی ان کی جائیداد کیا تھی، ایک کنیز کو چھوڑا تھا اور ساتھ ہی 5 بکریوں کو چھوڑا تھا جس کا نام برکہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی، اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھتے تھے۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا آنکھوں کا دیکھا حال بیان کرتی ہے، یعنی رسول اللہ کی جو برکت تھی وہ انہیں بچپن سے ہی پرورش کرتی تھی، بچپن سے ہی ان کا دیکھ بھال رکھتی تھی، تو وہ ان کی برکت بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے، بسا اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ فرماتے میں کھانا نہیں کھانا چاہتا ہوں، میں سیر ہوں، یعنی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پراگندہ حال ہوتے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوا ہوتا۔ سبحان اللہ، ابو طالب ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ شادی کی تو آپ نے ام ایمن کو اس کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا۔ یہ ان کے فضل و شرف کا اعتراف اور آپ کے اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا کہ جب حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ نے ام ایمن کو ان کے حسن سلوک کی بنا پر آزاد کر دیا۔ ام ایمن نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی۔ ان کی شادی کے بعد اس کے ہاں ایمن نے جنم لیا۔ یہ جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ اسی طرح ام ایمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی۔ خاتون جنت، آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ام ایمن کے لیے ایک آزمائش اتر آئی۔ ہوا یوں کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تصدیق کرتی. یعنی یہ بھی سابقون الاولون یعنی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا تھا. میری دینی بہنوں، کتنی بڑی اعزاز کی بات تھی کہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خواتین میں سے تھی. اور کیا اس دور کا تو کیا کہنا کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. میرے عزیز بہنوں، بہت زیادہ انہیں آزمایا جاتا تھا اس وقت اسلام لانا. آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں اسلام ورثے میں ملا ہے، آج ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے ذریعے اسلام ہمارے ورثے میں مل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں میری دینی بہنوں اس وقت وہ دیکھتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا جاتا تھا. اس کے باوجود خواتین اسلام بھی پیچھے نہیں رہی، بلکہ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے آگے تھی، سر فہرست رہتی تھی. اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کی وفات کا واقعہ بہت زیادہ دردناک ہے. اس کے باوجود ہے فرماتے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم و تعظیم کیا کرتی، اور آپ کی نہایت محبت شفقت کے ساتھ دیا کرتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے. راوی کہتا ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ نے ام ایمن کے ساتھ شادی کر لی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ام ایمن حبشیہ تھی. حبشیہ یعنی حبشی لوگ بہت زیادہ کالے ہیں، اور زید بن حارثہ بہت زیادہ صاف رنگ کے تھے، ان کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رنگ میں فرق نہیں کیا. دیکھیے آج کے دور میں خواتین جو اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جاتی ہے، کسی بھی چیز کو پسند کی نہ ہے تو انہیں تو سفید رنگ ہونا چاہیے، سفید رنگ انہیں مطلوب ہوتا ہے، لیکن یہ بات بالکل اسلام میں نہیں رکھی گئی ہے. اسلام میں تو سب سے زیادہ تقویٰ کی مثال ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسی کو مقدم کیا جائے گا. میری دینی بہنوں، ام ایمن کے ساتھ انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا، اور راوی کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن حارثہ نے ام ایمن کے ساتھ شادی کر لی. زید بن حارثہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے، تو زید بن حارثہ نے فوری طور پر اس کے ساتھ شادی کر لی. ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، اور ان کا بھی رنگ بہت زیادہ سفید تھا. تو مشرکین یہ کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ تو ام ایمن کا بیٹا ہے، نہیں یہ تو ام ایمن کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ایک ماہر النصب آیا اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید دونوں بھی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں اور دونوں کا پیر باہر سے نظر آ رہا ہے، تو وہ پیر دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ایک ہی نسل کے دکھ رہے ہیں، یعنی باپ بیٹے ہو سکتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور آ کر حضرت عائشہ اور لوگوں کو فرمانے لگے کہ ماہر النصب نے یہ بات کہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے کتنی زیادہ محبت تھی اور کتنی زیادہ وہ ان کے لیے عزیز تھے. میری دینی بہنوں، اگر ہم ام ایمن کی سیرت کے صفحات پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا یہ خاتون عام خواتین جیسی نہیں تھی. ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسالت کی روشنی میں فیضیاب ہوتی ہے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی ہمدردی اور تکریم و تعظیم حاصل ہے. اگر ہم ام ایمن کی بہادری کے بارے میں سوال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جرأت و بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت و شوکت میں مردوں سے کم نہیں، بلکہ جنگ احد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ام ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی، او بھاگنے والوں، جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرخے پر سود کاٹو. یعنی جو عورتیں کام کرتی ہیں تم وہ کیا کرو، اپنی تلواریں میرے سپرد کر دو، میں دشمن سے لڑتی ہوں. تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو، مرد ہوتے تو میدان میں جم کر لڑتے. یہ انداز گفتگو سیدہ ام ایمن کی جرأت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ بہادر تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ٹوٹ گئی، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے چہرے انور پر خون پھیل گیا، تو یہ منظر دیکھ کر سیدہ ام ایمن بہت زیادہ غمگین ہو گئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی. سیدہ ام ایمن کو ایک مشرک نے تیر مارا جو انہیں لگا اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص کو ایک ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا سعد تیر پھینکو۔ سعد نے اس شخص کو تیر مارا جس نے ایمن پر تیر پھینکا تھا اور وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص سے فرمایا کہ تم نے ایمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ بھی دعا کی کہ اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو رکھے۔ میری دینی بہنوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا یعنی منہ بولی ماں کا کتنا زیادہ خیال رکھتے تھے اور کتنی زیادہ وہ ان کو عزیز تھی۔ سیدہ ایمن دوران جنگ پیاسے مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ جنگ خیبر میں وہ بھی ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئی جو خیبر کی معرکہ میں شریک ہوئی تھی۔ جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو جعفر بن ابی طالب دیگر مجاہرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے معلوم نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ یعنی ایمن رضی اللہ عنہا نے جعفر بن ابی طالب کو جب دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہونے لگی، چونکہ وہ عبداللہ بن ابی طالب کی باندی تھی، اسی لیے انہیں انہیں دیکھنے پر بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ سیدہ ایمن بڑی بلند ہمت اور چاق و چوبند خاتون تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو ملامت کی۔ ایمن بڑے بہادر صحابی تھے۔ جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس دن بیمار تھے، اس لحاظ سے وہ معذور تھے۔ پھر بھی ایمن کتنی زیادہ بہادر خاتون تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ کہہ رہی، اپنے بیٹے کو وہ ملامت کر رہی ہے کہ تم نے جنگ میں کیوں شرکت نہیں کی، تم جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تم جنگ میں شریک ہوتے اگرچہ تمہیں کچھ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں شہیدان مقام و مرتبہ ہے۔ میری دینی بہنوں، آج کی ماؤں کو اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے کہ لوگ ان کی مثالیں دیں، جیسا کہ ایمن رضی اللہ عنہا اور سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم نے سنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے اور بعض اوقات آپ ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کر دیں، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک مذاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن سے کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کے بچے پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرمانے لگے کہ آپ کو ہر حال میں اور ہر صورت میں اونٹ کے بچے پر ہی سوار کروں گا اور اسی پر سوار ہونا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق تھا، کیونکہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ تو لوگ یہ بھی اشکال اٹھاتے ہیں کہ دین اسلام بہت سخت مذہب ہے، اس میں ہنسی و مذاق کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اتنا زیادہ سختی کس دین میں ہوگی۔ بالکل ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کرتے تھے صحابہ کے ساتھ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی صحابیہ تھی، جو قریبی رشتہ دار تھی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے۔ اور یہ دین اسلام کا ایک ثواب کا کام ہے کہ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا بھی صدقہ شمار ہے، یعنی اس پر بھی ہمیں ایک نیکی ملتی ہے۔ دین اسلام کو سمجھنا ہوگا میری دینی بہنوں، اس کا صحیح علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں ہمیں دین اسلام حاصل کرنا ہوگا، تبھی ہم لوگوں تک صحیح دین اسلام پہنچا سکیں گے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ دین تو بڑا سخت دین ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم دینی معلومات میں زیادہ نہیں گھستے، ہم دین زیادہ حاصل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے، ایسے لوگوں کو صحیح باتیں بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ان الدین نہ یسرن، بے شک دین تو کیا ہے، آسان بنا دیا گیا ہے۔ کن کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے؟ سچے دل سے عمل کرنے والوں کے لیے دین اسلام نہایت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ میری دینی بہنوں، قیامت کے دن یہ تک کہا جائے گا کہ جو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہے، انہیں بھی جہنم کی آگ سے تم نجات دے دو۔ کون سا ایسا مذہب ہوتا ہے دیکھیے دینی بہنوں جس میں یہ لکھا گیا ہو، یہ پڑھا گیا ہو، یہ چھوٹے سے الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر بھی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہر امتی کو جہنم کی آگ سے نجات دلایا جائے گا۔ میری دینی بہنوں، سلیم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتی تھی۔ آپ کا تمام دور انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، نبوت ہو رہی ہے، نبوت مل رہی ہے، یہ سب سے وہ واقف تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے انتہائی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت
ان کو اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بڑے کوئی بھی ہو، یہ تو ایک حبشی باندی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والے آ رہے ہوں یا پھر کوئی بھی ایسے لوگ آ رہے ہوں جو غریب طبقے کے ہو، تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، ان سے ناک منہ ٹیڑھا کرتی ہے، ان سے صحیح بات نہیں کرتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سیرت سے ہم کو یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے کم لوگوں کے ساتھ، کم ذات کے لوگوں کے ساتھ یا کمتر لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ مومن کا اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ اعمال میں وزنی ہوگا۔ میری دینی بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب پانی پی رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہنے لگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پانی پلا دیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں کیوں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، کیا میرا اتنا حق نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن سچ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پانی پلایا۔ یہ کوئی اچنبے کی بات ہے اور نہ ہی اس پر کسی طرح حیرت زدہ ہونے کی بات ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں۔ ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان کی ایک فرد کی طرح رہتی تھی۔ جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی، جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی ہیں۔ ایمن ہر صورت حق کی مدد کرتی ہے اور جھوٹ و بہتان کی مخالفت کرتی ہے۔ میری دینی بہنوں، ایمن ان معزز خواتین میں سے، ان احترام والے خواتین میں سے ہے جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعودہ بنت زمعہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما کو غسل دینے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ میری دینی بہنوں، ان تمام سیرت کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان میں سب سے پہلے پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تم عمل کرو، تھوڑا چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس تہذیب کا لو اور کچھ کرسچنس کا لو، کچھ ہندوؤں کا لو یا کچھ کسی اور مذہب کا لو، بلکہ تم اپنے مذہب اسلام، دین اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اور جو بھی کام کرو تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ خواتین اسلام کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو رک جانا چاہیے اس چیز سے۔ آج ہم جو خواتین اسلام ہیں وہ کس چیز میں جا رہی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہو گیا؟ ہماری زندگی کا مقصد، ہم اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی زیادہ بہترین موقع دیا ہے کہ ہم صحابیات کی سیرت کو جانیں، ان کو سیکھیں، اور آج ہم نے کئی زیادہ بہت اہم واقعات، میں نے واقعات پر زیادہ توجہ دی تھی، واقعات کو زیادہ سنایا، تاکہ ہمیں کیا ہے، واقعات کو سن کر، اور یہ اتنے زیادہ اہم، اتنے زیادہ صاف واقعات تھے کہ ہم خود سن کر اس پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیں یہ سوچ سکتے ہیں۔ کہ سلیم کی سیرت سے ہمیں کئی واقعات، کہ ہمیں شوہر کی فرما برداری، اللہ کا حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی طریقے سے بچوں کی تربیت، اور اسی طریقے سے اپنے ایمان میں مضبوطی اور شجاعت و بہادری کا ثبوت دینا ہے۔ آج بچیوں میں اتنا زیادہ فیشن ہو گیا، اگر کوئی کہہ دے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں، یا ہم تمہارا جو بڑا ہوا ناخن ہے اسے ہی کاٹ دیں، تو وہ فوراً ڈر کر کیا ہے، دین اسلام سے پھر جائے گی۔ ہمارا ایمان اس طریقے سے کمزور ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں، اگر آج تو جہاد کا ایسا موقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں یہ چاہ رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر ہمیں کبھی شہید ہونا پڑے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بلا کسی جھجک کے دے دیں گے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان بہادر خواتین کا قصے سن کر، ہمیں ان کی سیرت پڑھ کر سب سے زیادہ اس چیز کا سبق ملا ہے کہ ہمارے اندر مضبوط عزائم اور ارادے پیدا کریں اور دین اسلام پر ڈٹ کر عمل کریں، چاہے کوئی ہمارے گھر والے کیوں نہ ہو، ہمارا صحیح علم حاصل کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں چیزیں ہمارے دادی دادا کرتے تھے، ہمارے نانی نانا کرتے تھے تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ دین اسلام آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد، چاہے وہ عمل کوئی بھی کرتا ہو، لیکن صحیح علم اگر ہمیں حاصل ہو رہا ہے تو فوراً اسے لینا چاہیے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو
ان صحابیات جیسا ایمان لینے والا بنائے اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرے اور اللہ رب العالمین ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ ختیجہ فاطمہ، ماشاء اللہ اپنے بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھایا. الحمدللہ بہت عمدہ رہا آج کا درس، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر کوئی ریفلیکشن دینا چاہتی ہے آج کے سیرہ سیزن کے لیے تو مائک آن کر کے دے سکتی ہے. چیٹ باکس میں ریویوز آ رہے ہیں ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ڈیئر سسٹرز، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. جیسے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کرا ہے اسی طرح اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ ختیجہ فاطمہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ آپ سے راضی ہو. آخر میں الانصار انسٹیٹیوٹ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس انسٹیٹیوٹ کے جانے والی تمام خیر کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اور استاذہ ہینا فردوس گلوبل لیول پر احسان کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.